سے ان کے لیے ایک علم بھیج دیا۔ جب علم بھیجا تو جناب شیش نے جناب آدم کی مظلومی کا اعلان کیا کہ جناب آدم کس مظلومی میں تھے، انہیں کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو جناب شیش نے ہمیں بتایا کہ جب بھی کسی کے ہاتھوں میں علم دیکھو تو سمجھ جانا اس علم جس کے ہاتھوں میں ہوگا وہ دو چیزوں کا اعلان کرے گا۔ پہلا اعلان کرے گا یا تو وہ جنگ کا اعلان کرے گا یا پھر وہ مظلومی کا اعلان کرے گا، یعنی مظلوموں کا ساتھ دے گا یا پھر وہ جنگ کا اعلان کرے گا۔ یعنی یہ علم لے کر انسان جنگ میں جائے گا یا پھر مظلوموں کا ساتھ دے گا۔ جو مظلوم ہوں گے ان کے خلاف آواز اٹھائے گا، اس علم کو لے کر۔ جناب شیش کے ہاتھوں میں علم آیا، مظلوموں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور مظلوم ہے کسی مدد کرنا چاہیے۔ دو چیزوں کا اعلان ہوا۔ جناب شیش کے بعد یہی علم جو جنت سے اللہ نے بھیجا تھا، یہ علم جناب نوح کے ہاتھوں میں آیا۔ جناب نوح کے ہاتھوں میں جب یہ علم آیا تو جناب نوح نے کہا میں اس علم کو معراج کی بلندی عطا کروں گا، اس علم کو اور بلندی عطا کروں گا، اسے معراج تک لے کے جاؤں گا۔ کہ سنو، ابھی تک علم جن جن کے ہاتھوں میں رہا وہ علم کو لے کے زمین پہ چلتے رہے، لیکن نوح اس علم کو لے کے پانی پہ چلیں گے۔ اور جناب نوح نے وہ علم لے کے کشتی پہ بھی سوار ہوئے، یعنی پانی پہ بھی لے کے چلے۔ کہ ابھی تک جتنے بھی تھے وہ زمین پہ لے کے چلے ہیں، لیکن ہم نے علم کو اتنی بلندی عطا کر دی کہ ہم اس علم کو لے کر پانی پہ چلیں گے اور کائنات میں ہر انسان علم کو لے کے پانی پہ بھی چلے گا۔ اور جناب نوح سے جب یہ علم جو جنت سے آیا تھا، یہ علم جب جناب ابراہیم کے ہاتھوں میں آیا تو جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ سنو، اس علم کو ہم اور بلندی عطا کریں گے، اس علم کو ہم اور بلندی عطا کریں گے۔ ابھی تک لوگ اس علم کو لے کے زمین پہ چلتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، لیکن آج کے بعد لوگ اس علم کو لے کے آگ پہ چلیں گے، اس علم کو لے کے آگ پہ چلیں گے، اس علم کو لے کے آگ پہ چلیں گے۔ اسی کی سنت پہ تو عمل ہو رہا ہے۔ 9 محرم کو لوگ آگ پہ علم کو لے کے چلتے ہیں۔ کہ ابراہیم نے یہ بلندی عطا کی ہے علم کو کہ ابھی تک لوگ زمین پر چلتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، لیکن جب جناب ابراہیم کے ہاتھوں پہ آیا تو آج کے بعد لوگ علم کو آگ پہ بھی لے کے چلے گئے۔ جناب ابراہیم کے بعد نبیوں سے ہوتا ہوا یہ علم بنی ہاشم کے ہاتھوں میں آیا۔ بنی ہاشم میں آنے کے بعد عبد المطلب کے ہاتھ میں آیا، عبد المطلب نے ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، ابو طالب نے محمد کے ہاتھ میں دیا، محمد نے جناب حمزہ کے ہاتھ میں دیا۔ جب جناب حمزہ شہید ہو گئے تو یہی علم جعفر کے ہاتھوں میں آیا، جعفر کے بعد یہی علم مولا کائنات کے ہاتھوں میں آیا۔ جب مولا علی کے ہاتھوں میں علم آیا تو مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن کو یہی علم دیا، امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین کو یہ علم دیا، اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو یہی علم دے دیا۔ جب یہ علم نبیوں سے ہوتا ہوا مولا عباس کے ہاتھوں میں آیا تو مولا عباس نے کہا جن جن نبیوں کے ہاتھوں میں یہ علم آیا ہے لوگوں نے بلندی عطا کی ہے، ان لوگوں نے اس علم کی بلندی عطا کی ہے، اسے معراج تک پہنچایا ہے۔ اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس کے ہاتھوں میں یہ علم آئے اور علم کی بلندی نہ بڑھے۔ عباس نے کہا میں بھی اس علم کی بلندی بڑھاؤں گا، اسے معراج تک لے کے جاؤں گا۔ سنو، کائنات میں علم تبھی تک انسان اٹھائے گا جب تک اس کے ہاتھ سلامت ہوں گے۔ عباس اس علم کی اتنی بلندی دے گا کہ ہاتھ کٹ بھی جائیں گے لیکن علم کائنات میں باقی رہ جائے گا۔
ہم اس علم کو معراج کی بلندی عطا کریں گے، اسے اور فضیلت بخشیں گے، اسے معراج کی بلندی پہ لے جائیں گے، اسے اور بلندی عطا کریں گے۔ اور جب مولا عباس نے اپنے دونوں بازو قربان کیے آقا حسین پر، تو اللہ نے بھی کہا کہ جب عباس نے میرے حسین پر اپنے دونوں بازو قربان کیے ہیں تو اللہ بھی انہیں دو انعام سے نوازے گا۔ اللہ نے مولا عباس کو یعنی امام حسین کے بھائی کو کیا عطا کیا گا؟ دو انعام عطا کروں گا۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے حسین پر اپنے دونوں بازو قربان کیے، میں اللہ ہو کر میں عباس کو انعام عطا کرتا ہوں۔ کون سا انعام؟ کیا سنو، پہلا انعام یہ ہوگا کہ بغیر ہاتھوں کے پوری دنیا میں یا تو اللہ کی حکومت چلے گی یا عباس کا قبضہ ہوگا۔ سن رہے ہیں اللہ نے دو انعام دیے مولا عباس کو۔ کا پہلا انعام یہ دوں گا کہ پوری دنیا میں یا تو بغیر ہاتھوں کے اللہ کی حکومت ہوگی یا تو بغیر ہاتھوں کے عباس کا پوری دنیا پہ قبضہ ہوگا۔ یہ اللہ نے انعام عطا کیا ہے مولا عباس کو۔ کا دوسرا انعام دوں گا کہ انہوں نے مولا حسین پر دونوں بازو قربان کیے ہیں تو دو انعام دوں گا۔ اللہ نے کہا دوسرا انعام یہ دوں گا کہ سنو، پوری دنیا میں اللہ کے نام کی اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنا عباس کے نام کے عالم ہوں گے۔ اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے عباس کے نام کے عالم پائے جائیں گے پوری کائنات میں۔ یہ دو انعام اللہ نے مولا عباس کو عطا کیے ہیں۔ اور یاد رہے، پوری کائنات میں جس نبی نے جہاں بھی معجزہ دکھایا ہے اس کا معجزہ دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں تک جانا پڑے گا۔ جس نبی نے جہاں پر بھی معجزہ دکھایا ہے اس کا معجزہ دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا۔ اس کے معجزے کو دیکھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کو مولا علی کا معجزہ دیکھنا ہے تو آپ کو کعبہ تک جانا پڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ علی کی ولادت کیسے ہوئی۔ معجزہ دیکھنے کے لیے، وہ لکیر دیکھنے کے لیے، یعنی مولا علی کا بھی معجزہ دیکھنے کے لیے آپ یہاں سے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو چل کے مکہ جانا پڑے گا، کعبہ جانا پڑے گا، تب علی کا بھی معجزہ دیکھ پائیں گے۔ یعنی جتنے بھی نبی نے معجزہ دکھایا ہے ان کے معجزے کو دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں پر انہوں نے معجزہ دکھایا ہے۔ کائنات میں تنہا مولا عباس کا معجزہ ہے۔ پوری کائنات میں جس عزا خانے میں چاہو عباس کا زندہ معجزہ عالم کی شکل میں دیکھو۔ پوری کائنات میں جہاں چاہو جس عزا خانے میں چاہو عباس کا زندہ معجزہ دیکھ سکتے ہیں۔ عباس کا زندہ معجزہ ہے پوری کائنات میں۔ اور سنو، یہ بہادری جو مولا عباس کی شجاعت کربلا میں جس طریقے سے جانا، جنگ کرنے کی اجازت تو مانگی لیکن اجازت ملی نہیں، پانی لانے کی اجازت ملی۔ مولا عباس پانی لانے گئے ہیں لیکن دفاع کے لیے، اپنی پانی تک پہنچنے کے لیے، جو جنگ ہوئی ہے پانی کو لانے کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے جو حملہ کیا ہے اس حملے کا ذکر سنیے گا۔
علامہ اصفرانی لکھتے ہیں کہ سنو، جب مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جب چلے ہیں تو لوگ بتا نہیں سکتے کہ سوار کہاں ہے، سواری کہاں ہے۔ یہ رفتار تھی کہ لوگ بتا نہیں پا رہے تھے کہ سوار کہاں سے گزرا اور سواری کہاں سے گزری، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو وفاداری عباس کی حسین کے لشکر میں تھی وہی وفاداری عباس کے گھوڑے کی حسین کے گھوڑوں میں تھی، ویسے ہی وفاداری عباس کے گھوڑے کی تمام گھوڑوں میں تھی۔ اب دوسرا جملہ سنو، اسی کا اپوزٹ جملہ، اسی کا متضاد جملہ کہ سنو، جو خوف عباس کا یزیدی سپاہیوں میں تھا وہی خوف عباس کے گھوڑے کا یزیدی گھوڑوں میں تھا۔ گھوڑے سمجھ نہیں آ رہے تھے اس کا خوف ہے، وہی خوف تھا جو خوف مولا عباس کا یزیدیوں میں تھا، وہی خوف عباس کے گھوڑے کا یزیدیوں کے گھوڑے میں تھا۔ کیا جب یہ چلتے تھے لوگ بتا نہیں پاتے تھے یہ گزرے کہاں سے، یہ گئے کہاں سے۔ جب مولا عباس کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، یزید نے پوچھا بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ کہا اچھا، وہی عباس جو حسین کے لشکر کا علم بردار ہے، جو حامل لوائل حسین ہے، جو حسین کا پرچم اٹھائے رہتا تھا۔ کہا ہاں بھائی، کہا اس کا علم منگوایا جائے، کہا اس کا علم منگوایا جائے، کیونکہ یہ حسین کا علم بردار ہے، علم لے کے چلتا تھا حسین کے سپاہیوں میں، یہ سردار تھا، اس کا علم منگوایا جائے۔ علم تو منگوایا گیا، تو علم کیا دیکھتا ہے کہ علم میں تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان، تیروں کے نشان علم پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں علم کا دستہ ہوتا ہے، جہاں مولا عباس نے علم کو پکڑا تھا وہاں کوئی خروچ بھی نہ تھی، وہاں کوئی خروچ بھی نہ تھی۔ کہا یہ بتاؤ، تم کہہ رہے ہو تم جنگ جیت کے آئے ہو، مجھے بتاؤ اتنا بہادر ہے یہاں پہ کوئی لکیر بھی نہیں ہے، اتنے تم نے تیر برسائے، اتنے تلوار برسائے، اتنے وار کیے، اتنے حملے کیے، لیکن پھر بھی یہ علم تھامے رہا، علم ہاتھ سے چھوٹا نہیں، یہ علم بردار بنا رہا، یہ وفاداری وفا نبھا کے واپس آیا ہے، تم نے اس کی وفاداری کو توڑی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے شمر کو بلایا، شمر کو بلانے کے بعد کہا بتاؤ تم نے کتنی دیر میں حسین والوں کو قتل کر دیا؟ شمر نے کہا ہمیں اتنا وقت لگا جتنا ایک بکری کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، بس اتنے وقت میں ہم نے حسینیوں کو قتل کر دیا۔ دوسرے کو بلایا، کہا تم بتاؤ کتنا وقت لگا ان 72 کو شہید کرنے میں، قتل کرنے میں؟ کہا اتنا وقت لگا جتنا کھانے میں ایک روٹی لگتی ہے، ایک روٹی کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت لگا۔ اس کے بعد ایک شخص کو بلایا، کہا بتاؤ تو بتا کتنا وقت لگا؟ یہ لوگ فلا فلا بتا رہے، چند لمحے بتا رہے، تو بتا۔ اس نے کہا مجھے بتائیں ہم انہی کی طرح جھوٹ بولیں یا سچ بتائیں؟ ہم انہی کی طرح جھوٹ بولیں یا سچ بتائیں؟ تو کہتا ہے مجھے کربلا کا منظر سچ سننا ہے، سچ پتا کرنا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا کیسے پتا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا دیکھا نہیں، علم کی شکل دیکھ کے پتا چل رہا ہے یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ سے علم نہ چھوڑ پائے، جو علم نہ چھڑوا پائے، مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ کہا سچ یہ ہے جب کمرے بنی ہاشم کے جتنے بھی جوان تھے، بنی ہاشم کے جتنے جوان تھے، جب وہ جنگ کے لیے باہر آئے، جب وہ خیمے سے باہر نکلے اور جب میدان میں آئے ہیں تو لوگ بھاگنے لگے ہیں، جب وہ میدان میں آئے ہیں لوگ بھاگنے لگے ہیں، جب بنی ہاشم کے جوان نے اپنی تلوار نکالی ہے ایسا لگ رہا تھا آسمان سے ابھی موت آ رہی ہے، آسمان سے ابھی موت آ رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں خوف طاری تھا، لوگ ڈر رہے تھے۔ کہا سن یہ میں نے بنی ہاشم کو بتایا ہے، کمرے ہاشم کو نہیں بتایا، جس کا سر دیکھ رہا میں نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، ابھی میں بنی ہاشم کے جوانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ آئے تھے تو یہ خوف زدہ ہو گئے تھے، یہ ڈر رہے تھے،
بھاگ رہے تھے. اگر تو قمر بنی ہاشم کے بارے میں سننا چاہتا ہے, حسین کے علم بردار کے بارے میں سننا چاہتا ہے, تو سن. جب عباس میدان میں آیا ہے نا, جب وہ سامنے کھڑا ہوا, جب میمنہ پہ لشکر کے حملہ کیا, جب میمنہ پہ حملہ کیا تو ایسا حملہ تھا جیسے آسمان کا بادل ہوا کے ذریعے سے اچھلتا ہو, اس طریقے سے لوگ اچھل رہے تھے. اور جب میسرہ پہ حملہ کیا تو میسرہ پہ ایسا حملہ کیا جس طریقے سے ردی کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہو, اس طریقے سے عباس نے حملہ کیا ہے. اور قلب لشکر کے بارے میں سننا چاہو گے, یہ جو سر ہے نا, اس نے کیسے حملہ کیا؟ جب قلب لشکر پہ حملہ کیا ہے نا, تو سنو, پورے جتنے سپاہی تھے وہ آخری صف پہ جا کے گر پڑتے تھے. اس کے ایک وار پر آخری صف پہ جا کے گر پڑتے تھے. سنو, وہ تو موت و حیات, جملہ سنو, وہ تو موت و حیات اللہ کی قدرت میں تھی, ورنہ وہی پہ عباس سب کی موت لے آتے. ایک نعرہ خاص ہے, ایک نعرہ خاص ہے, ایک نعرہ خاص ہے, نعرہ حیدری, نعرہ سلام. یہ خوف کا عالم تھا. اگر موت و حیات اللہ کی قدرت میں نہ ہوتی, اللہ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی موت و حیات, تو وہی پہ سب کی موت آ چکی ہوتی. تو جتنے کھڑے ہوئے ہیں نا, یہاں بچ کے نہ پاتے, وہ تو موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے سارے کے سارے بچ کے چلے آئے ہیں. اور سنو, مولا عباس کو تم کہتے ہو کہ جنگ جیت کے آئے ہو, مولا عباس کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. مولا عباس خیمے سے نکلے, نہر فرات پر پہنچ گئے. کسی میں جرت نہ ہوتی تو جو بیچ میں روک لیتا, کوئی بیچ میں روکنے والا بھی نہ ملا کہ بیچ میں روک لیتا اور نہر فرات تک نہ پہنچنے دیتا. عباس نہر فرات تک پہنچ بھی گئے, مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا, لیکن کسی میں جرت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ جاتا اور عباس کو روک لیتا. عباس کا غیظ و غضب یہ تھا کہ مولا عباس نے بس ایک لکیر کھینچی تھی, کہا کس میں جرت ہے جو اس لکیر کو پار کر کے دکھائے, کس میں جرت ہے جو اس لکیر کو پار کر کے دکھائے, اس لکیر کے ادھر آ جائے. مولا عباس نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہے تھے. مولا عباس کی دو آنکھیں, ادھر سارے سپاہی, ساری یزیدی فوج مولا عباس کی نگاہیں غیظ کے عالم میں دیکھ رہی ہے. اور مولا عباس کے غیظ کا عالم یہ ہے کہ مولا عباس اگر سورج کو غیظ کے عالم میں دیکھ لے تو سورج بھی زمین پہ گر جائے. اتنا غیظ ہے مولا عباس کے اندر. یہ شجاعت, یہ بہادری تھی. کہا انہیں دیکھ رہے تھے, کوئی آگے نہ آیا, بس ڈر اس بات کا تھا کوئی مرا کیوں نہیں, لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ سارے کے سارے مر چکے ہیں, کیونکہ جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے تھے. اور سنو, عباس سے شاعر کہتا ہے, عباس سے لڑنے کے لیے آئے ہو تم لوگ, عباس سے لڑنے کے لیے آئے ہو تم لوگ, کیا زندگی اب جینے سے اگتائی ہوئی ہے, موت کیوں نہیں آئے. سورہ شاعر بتاتا ہے اپنے انداز میں کہ عباس سے لڑنے کے لیے آئے ہو تم لوگ, کیا زندگی اب جینے سے اگتائی ہوئی ہے. آ جائے تمہیں موت ابھی شامیوں, لیکن خود موت بھی عباس سے گھبرائی ہوئی ہے, خود موت بھی عباس سے گھبرائی ہوئی ہے, اس لیے تم بچے ہوئے ہو. ایک سلوات پڑھیں ابن زیاد نے خط لکھا, اور خط میں لکھا میرے ساتھ کو, تو میرے ساتھ یہ گن کے بتا کہ کربلا میں امام حسین کے خیمے کتنے لگائے گئے. ابن زیاد نے خط لکھا, میرے ساتھ کو بھیج دیا. میرے ساتھ ہاتھ میں آیا پڑھا کہ مجھے گن کے بتا کربلا میں حسین کے خیمے کتنے ہیں. میرے ساتھ نے لکھا کہ ہم نے حسین پر پانی بند کر دیا ہے اور ہم کھائے پیے ہیں, ہم جیت جائیں گے. خط روانہ کر دیا جواب دے کر.
جب خط پہنچا پھر اس نے پڑھا، کہا میں نے تو یہ سوال نہیں کیا تھا، دوسرا خط لکھا، کہا مجھے اتنا بتا کربلا میں حسین کے خیمے کتنے ہیں، بس اتنا جواب دو۔ خط بھیج دیا، عمر صاحب کے پاس خط آیا، پھر اس نے پڑھا وہی سوال کہ مجھے گن کے بتا کربلا میں حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ اس نے پھر لکھا کہ سنو حسین والے 72 ہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم کھائے پیے ہیں، حسین والے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم جیت جائیں گے، حسین والے ہار جائیں گے۔ خط واپس بھیج دیا، ابن زیاد کے پاس بتایا، پھر اس نے کہا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ خیمے کتنے ہیں، جواب دے رہا ہے ہم جیت جائیں گے وہ ہار جائیں گے۔ پھر خط لکھا کہ مجھے صرف اتنا بتا کہ کربلا میں حسین کے خیمے کتنے ہیں، اگر اس بار تو نے اس کا جواب نہیں لکھا تو یاد رہے میں تجھے سرداری سے ہٹا دوں گا، میں تجھے خارج کر دوں گا، میں تجھے نکال دوں گا، کربلا کی ذمہ داری سے ہٹا دوں گا۔ خط بھیج دیا، عمر صاحب کے ہاتھوں میں خط آیا، اس نے پڑھا کہ ابن زیاد نے لکھا ہے مجھے گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں، ورنہ سرداری سے ہٹا دوں گا، تجھے خارج کر دوں گا، تجھے نکال دوں گا۔ جب عمر صاحب نے یہ جملہ پڑھا تو جواب میں لکھا اے ابن زیاد مجھے بتا کس کی ماں نے کس بیٹے کو اتنا دودھ پلایا ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کے قریب چلا جائے۔ اس کی اتنی ضرورت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کے قریب چلا جائے، کسی کے پاس اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عباس کے ہوتے ہوئے خیمے کے قریب پہنچ جائے۔ مولا عباس جب آئے ہیں رنگ میں، آنے کے بعد جب دفاع میں جب وہ آگے بڑھے ہیں، سارے سپاہی پیچھے جب ہٹنے لگے تو مارد نامی شخص جو 1000 کو تنہا مارتا تھا، اتنا بہادر تھا، اتنا شجاع تھا، 1000 کو تنہا مارتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ سارے سپاہی پیچھے جا رہے ہیں اور مولا عباس آگے آ رہے ہیں، کیونکہ کربلا کا جو میدان تھا وہ ریگستان تھا، یہ پہاڑ پھر یوں گہرائی پھر یوں پہاڑ، وہ ریگستان جیسا۔ مولا عباس ادھر چوٹی پہ اونچائی پہ آتے تھے، ادھر لوگ اونچائی پہ چڑھنے لگتے تھے، یعنی مولا عباس ادھر آگے بڑھتے ادھر لوگ پیچھے جانے لگتے تھے۔ مارد نے پوچھا شمر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے واحد تنہا جوان آ رہا ہے، ادھر سے سارے کے سارے سپاہی واپس جا رہے ہیں، یہ پیچھے کیوں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ایک جوان سے ڈر رہے ہیں، یہ ایک تنہا سے ڈر رہے ہیں، ایک جوان سے ڈر رہے ہیں۔ شمر نے کہا تجھے تنہا دکھ رہا ہے، وہ تنہا ہی پورا لشکر ہے، وہ تنہا ہی پورا لشکر ہے، اس لیے لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ اب شمر جب یہ اس جملے کو کہتا ہے تو مالد کہتا ہے شمر لگتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میرا نام مالد ہے، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میرا نام مالد ہے، میں تنہا ہزاروں پہ وار کر دیتا ہوں۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے، شمر 2 قدم پیچھے ہٹا، کہا مالد جا تو ہی چلا جا، مالد جا تو ہی چلا جا، تو بہادر ہے تو ہی چلا جا۔ مالد نے کہا ایسی بات ہے میری عزت پہ داغ آئے گا، کیونکہ یہ 32 سال کا، میں ہوں 92 سال کا، بچے سے لڑنے کے لیے جاؤں گا، میں اس بچے سے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ شمر نے کہا میرے فوج میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس سے لڑ سکے، تو کہہ رہا ہے تو ہی جا کے لڑ دکھا، تو ہی لڑ کے دکھا۔ مالک کہتا ہے ٹھیک ہے میری تلوار لا،
میرا نیزہ لا. اب جو تلوار لایا تو اس کے بعد مالک نے کہا نہیں شیو یہ بچہ ہے, میں تلوار لے کے نہیں جاؤں گا, میں نیزہ لے کے جاؤں گا, نیزے سے وار کروں گا. نیزہ دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک چھوٹا نیزہ جسے دستی بولتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مارا جاتا ہے, اور ایک طویل نیزہ وہ بھی اسی طریقے سے وار ہوتا ہے نیزے کا. تلوار کا وار بھی ہوتا ہے, نیزے کا وار بھی ہوتا ہے. اس نے نیزہ لیا, نیزہ لینے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد تیز رفتار لگائی. رفتار لگانے کے بعد قریب پہنچا. پہنچنے کے بعد کہتا ہے باس سن, تو بچہ ہے, تو بچہ ہے, میں بزرگ ہوں, سن میں بچہ سمجھ کے معاف کر دوں گا, تو میری اطاعت میں آ جا, تو میری اطاعت میں آ جا, میری غلامی میں آ جا, میں بچہ سمجھ کے معاف کر دوں گا. مولا عباس نے کہا سنو, بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر بچے بھی بوڑھوں سے افضل ہو جاتے ہیں. بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر بچے بھی بوڑھوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اس نے کہا تو میری اطاعت میں آ جا, تو میرا غلام بن جا, میں تجھے معاف کر دوں گا. مولا عباس نے کہا سنو, جو حسین کی غلامی میں آ جائے وہ کسی کی غلامی میں نہیں آتا. میں اس وقت مولا حسین کی اطاعت میں ہوں, میں اور کسی کی اطاعت میں نہیں آنا چاہتا. جب دو سوال کا جواب پا چکا تو اس مارد نے کہا کہ سن, میں تجھے تلوار سے ڈراتا ہوں, تو ڈر جا. میں تجھے تلوار سے ڈراتا ہوں, تو ڈر جا. میں تجھے نیزوں سے ڈراتا ہوں, تو ڈر جا. تو بچہ ہے ورنہ قتل ہو جائے گا. مولا عباس نے کہا جس تلوار کو تو دکھا رہا ہے نا, ایسی ہزاروں تلواریں میرے حسین پہ قربان ہو جاتی ہیں. ایسی ہزاروں تلواریں ہماری جوتی کی نوک پہ ہوتی ہے. اس نے کہا مطلب تو میری غلامی میں نہیں آئے گا, تو میری اطاعت میں نہیں آئے گا, یعنی مجھے وار کرنا ہی پڑے گا. مولا عباس نے کہا کر کے دیکھ لے, وار کرنا ہے تو وار کر کے دیکھ لے. یہ دور گیا پیچھے, اور پیچھے جانے کے بعد تیز رفتار میں آگے بڑھا, وہی نیزہ لیے ہوئے. جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے, مولا عباس وہیں کھڑے ہیں. اس نے پوری طاقت سے نیزے کا وار کیا, پوری طاقت لگا دی, اور جب نیزے کا وار کیا ہے مولا عباس نے 2 انگلیوں سے نیزے کو روک لیا. اس نے پوری طاقت لگا دی نیزے کے وار سے. مولا عباس نے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے اس نیزے کو وہیں پہ روک لیا. اب لوگ سوال اٹھانے لگے, بھائی یہ اتنا بڑا بہادر تھا, نیزے کو پوری طاقت سے مارا تھا, بھائی 2 انگلی سے کیسے کوئی نیزے کو روک سکتا ہے؟ 2 انگلی سے کیسے کوئی نیزے کو روک سکتا ہے؟ بھائی 2 انگلی سے نیزے کو وہی روک سکتا ہے جس کے بابا نے 2 انگلی سے خیبر کو مارا. ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے, ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے, ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے. نعرہ حیدری, نعرہ سلوان. دو انگلیوں سے نیزے کو وہی روک سکتا ہے جس کے بابا نے 2 انگلیوں سے خیبر کو کھڑا ہو. اسی کے اندر یہ بہادری, یہ شجاعت آ سکتی ہے. اور مولا عباس تھے ہی مولا حیدر کرار کا ہم شکل, وہ تو تھے ہی 2 میں مانگے ہوئے. صفین میں جب مولا عباس چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے, لوگوں نے علی ہی سمجھا تھا کہ علی آ رہے ہیں. تو مولا عباس نے جب مالک کے نیزے کو 2 انگلی سے روکا, اور روکنے کے بعد جب اس پہ تھوڑا سا زور دیا تو نیزہ کمان میں تبدیل ہو گیا. نیزہ کمان میں تبدیل ہو گیا. اس نے سوچا اب اگر نیزہ نہ چھوڑا تو میں خود زمین پہ گر جاؤں گا. نیزہ چھوڑتے چھوڑتے مولا عباس نے نیزے کو کھینچا, وہ زمین پہ گرا. جب یہ زمین پہ گرا, اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا, دوسرا گھوڑا بھیج. غلام نے دوسرا گھوڑا بھیجا.
دوسرا گھوڑا ادھر سے آ ہی رہا تھا، مولا عباس کی نگاہیں اس گھوڑے پہ پڑی، مولا عباس کی نگاہیں اس گھوڑے پہ پڑی، مولا عباس کی نگاہیں گھوڑے پہ پڑی تھی کہ گھوڑا مولا عباس کے قریب آیا، مولا عباس اس گھوڑے پہ بیٹھ گئے، جو گھوڑا ابھی ابھی آیا تھا اس گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ جانے لگے تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، عباس اس گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں جا رہے ہیں؟ شیخ نے کہا مارد وہیں پہ ٹھہر جا، یہ عباس جس گھوڑے کو لے جا رہے ہیں یہ گھوڑا ایسا ویسا نہیں ہے، یہ حسن کا گھوڑا ہے، ہم نے مدائن میں چھینا تھا۔ ایک سلوات پڑھے یہ حسن کا گھوڑا ہے، ہم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا۔ اس لیے عباس نے اپنے گھوڑے کو پہچان لیا کہ ہمارے گھرانے کا گھوڑا ہے، ہمارے گھر کا گھوڑا ہے، اس لیے وہ اپنا گھوڑا لے کے جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ان کے گھر سے کچھ چھن جائے تو ان کا وارث آگے واپس لے جاتا ہے، اب اگر باغ فدق بھی چھنا ہے تو بارگاہ امام آگے واپس لے جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور بلند کریے صلی اللہ یہ مولا عباس کی شجاعت کی بہادری، مولا عباس نے اس لیے جب جنگ کی اجازت مانگی ہے، جنگ کی اجازت نہیں ملی کیونکہ جنگ جیتنے کے لیے تنہا عباس ہی کافی تھے، لیکن وہاں امتحان دینا تھا، جو اللہ کا حکم تھا تمہیں قربانی پیش کرنی ہے اور اس دین اسلام کو بچانا ہے، اجازت ملی ہے لیکن پانی لانے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا عباس نے رات کے پہنچ بھی گئے، مشیطے میں پانی بھی بھرا، پانی بھر کے واپس بھی آنے لگے اور میرے ساتھ کہا کہ اگر یہ پانی لے کے واپس چلے گئے تو یاد رہے سارے جتنے حسینی ہیں پانی نہیں لیں گے، ہم جنگ جیت نہ پائیں گے۔ ایک کام کرو، سب جتنے ہیں سب مل کے وار کرو، 10,000 سپاہی ایک ساتھ تیر سوار کرتے ہیں اور 10,000 سپاہی دائیں جانب سے، 10,000 بائیں جانب سے، 10,000 یعنی چاروں طرف سے سپاہی گھیر لیتے ہیں اور تینوں کی بارش، نیزوں کی بارش، ایک ایسا وار کیا جس سے مولا عباس کا دائنا بازو قلم ہوا، دوسرا وار کیا مولا عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، پھر مولا عباس رک نہیں رہے ہیں، پانی خیمے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شیخ نے کہا سنو، مولا عباس کی جان اس پانی میں بسی ہے، کیونکہ مولا عباس یہ پانی اپنی بھتیجی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اپنی سکینہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ان کی جان اس پانی میں بسی ہے۔ یاد رہے اگر عباس کو روکنا ہو، عباس کو قتل کرنا ہو تو تم پانی پہ وار کرو، عباس خود بخود مر جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنا تھا کسی مرہون نے اب جو چلے کمان میں جوڑا، اب جو تیر چلائی ہے نا تو جانتے وہ تیر مشکیزے میں جا کے لگی ہے، اب جو مشکیزے میں جا کے لگی عباس کی آش ٹوٹ گئی، زمین پہ بہ گیا۔ اب یہ جملہ کہوں گا وہ پانی نہیں رہا، عباس زمین پہ بہ گیا، عباس کی آش ٹوٹ گئی، وہ ارمان ختم ہو گیا۔ مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا اے اب ہمیں خیمے نہیں جانا ہے، یہاں سے موڑ لو، میرا دل کہتا ہے عباس کی سواری نے جملہ کہا اے میرے مولا آخر خیمہ کیوں نہیں جانا ہے، آخر خیمہ کیوں نہیں جانا ہے؟ مولا عباس نے جواب دیا ہو ارے جس کے لیے جا رہا تھا وہی زمین پہ گر گیا، اگر خیمے پہ پہنچ جاؤں گا سکینہ سوال کرے گی چچا پانی لے آئے، ارے چچا اپنا چہرہ نہ دکھا پائے گا، چچا کیا جواب دے گا؟ سکینہ تیرا چچا اتنا بہادر ہے لیکن پانی نہ لا سکا،
اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی سوائے مظلوم کربلا کے عزاداروں شب 10 والا چکا ہے نا امام حسین کا. یاد رہے مولا عباس کی شہادت کے بعد جب امام حسین اپنے خیمے سے نکلے ہیں نا تو ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کوئی نظر کیوں نہیں آتا مجھے سوار کرنے والا. میرے مراد کی طرف رک کر کے کہتے عباس جب تم جا رہے تھے میں نے تمہیں سوار کیا تھا. عباس آؤ اپنے بھائی حسین کو سوار کر لو. ارے کوئی گھوڑے پہ بٹھانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اکبر اے میرے بیٹے اکبر جب تم رن میں جا رہے تھے تمہارے بابا نے تمہیں سوار کیا تھا. ارے جب حسین خیل جا رہا ہے ارے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. علی قاسم کو کہتے ہیں قاسم جب تم جا رہے تھے تو میں نے تمہیں سوار کیا تھا. ارے حسین جب رن میں جا رہا ہے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. خیمے سے آواز آئی اے میرے بھائی حسین اب کوئی نہیں بچا ہے. اگر اجازت ہو تو یہ بہن آپ کو سوار کرے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ اکبر. خدا آپ کو اپنے دل سے بات رسول کربلا دے. بس دو جملے مسائل کے سنو. مولا حسین کا 10واں ہے نا یاد رہے 20 محرم کی شب ہے. آقا حسین میدان کارزار میں پہنچے. پہنچنے کے بعد جانتے ہیں تیروں سے وار ہوا تلواروں سے وار ہوا نیزوں سے وار ہوا جس کے بعد اس سے وار ہوا. لیکن جانتے ہیں جب آقا حسین جب زمین سے زمین پہ آئے نہیں زیادہ رو بارے امام زیارت الہیہ کہ میرا جد میرا بابا جب وہ زمین سے زمین پہ نہیں آیا بلکہ وہ تیروں پہ معلق رہا. یعنی اس کا لاشا نہ زمین پر رہا نہ زمین پر رہا بلکہ تیروں پہ معلق رہا. جملہ پلٹ کے کہوں کائنات میں جتنے بھی جنازے ہوتے ہیں اسے انسانوں نے اٹھایا. واحد حسین کا جنازہ تیروں نے اٹھا رکھا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کو کوئی بندے سے بات نہیں بنا دے. تیروں نے حسین کا جنازہ اٹھا رکھا تھا. ارے جب آقا حسین نے جب سجدہ کیا تھا سجدہ کرنے کے ساتھ پیشانی زمین پہ ہونی چاہیے. دونوں ہاتھ پنجے زمین پہ ہونے چاہیے. ارے دونوں گھٹنے زمین پہ ہونے چاہیے. دونوں انگوٹھے زمین پہ ہونے چاہیے. ارے حسین کا لاشا تیروں پہ تھا. بتاؤ حسین نے کیسے سجدہ کیا. ارے جب حسین نے پوری طاقت لگائی تو ادھر کے تیر ادھر پہ بس ہوئے ادھر کے تیر ادھر پہ بس ہوئے. حسین نے سجدہ آخر کیا. ارے شمر سینے میں سوار ہوا. ارے جب سوار ہوا نا شمر کا تلوار تھا وہ پہلے تیز دھار تھا لیکن تلوار کو پتھر پہ باندھا ہوا آیا. دھار ختم ہو چکی ہے. اللہ اللہ آج بھی جب جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے نا تو تیز دھار سے جانور کو قربان کیا جاتا ہے. جانور کی قربانی تیز دھار سے کی جاتی ہے تاکہ ایک ہی بار میں جانور کی قربانی ہو جائے. ہائے رے حسین حسین کو کس طریقے سے قربان کیا. شمر نے جو تلوار چلائی وہ تیز دھار نہ تھی. ارے پوردار تھی. حسین نے جب شمر نے کھنجر چلائی ارے گلا کٹ نہیں رہا تھا. بار بار حسین کی گردن پر شمر تلوار چلا رہا ہے. ایک ایک رگیں کٹ رہی ہے. حسین آواز دے رہے اللہ تیرا بیٹا اے علی تیرے بیٹے کا شمر کے بیٹا تباہ ہے. اے اللہ آگے ذرا دیکھو
تیرا بھائی رونے تڑپ رہا ہے انا للہ وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وبعلها وبعلها وبنيها وسر مستودع فيها وإلى عبد محمد وآل محمد تواسا ان عشقوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما وإلى عبد محمد وآل محمد تواسا ہماری اس چھوٹی سی عزا کو قبول فرما وإلى عبد محمد وآل محمد تواسا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما وإلى عبد محمد وآل محمد تواسا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما وإلى عبد محمد وآل محمد تواسا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما وإلى عبد محمد وآل محمد تواسا جو بھی روزی پہ لگے ہوئے ہیں ان سب کی روزی میں برکت عنایت فرما وإلى عبد محمد وآل محمد تواسا جو حضرات روزی پہ نہیں